دوسرا خطبہ حالات حاضرہ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور دنیا میں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہیں، ہمارے بچوں کے حق میں بہتر نہیں ہیں، تو اس کا ذکر ہوتا ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے۔ تو آج کا جو کنسرن ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے مثال پیش کی جائے گی۔ مثال یہ ہے کہ میں نے بہت محنت سے 50,000 پاؤنڈ، 70,000 پاؤنڈ، 80,000 پاؤنڈ سیو کیے ہیں، لیکن وہ کوئی لے جاتا ہے، میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میں نے بڑی محنت سے 200,000 300,000 کا گھر بنایا، لیکن اس میں تو کوئی اور رہ رہا ہے، زبردستی رہ رہا ہے، کیا یہ پسند ہوگا؟ محنت ہماری، پیسہ ہمارا، ٹائم ہمارا، رہ کوئی اور رہا ہے، تو یہ ناانصافی ہے، خلاف عدل ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بچے ہمارے ہیں لیکن انہیں کنٹرول کوئی اور کرے؟ ریسرچ کے مطابق UK میں ایک بچہ جب 18 سال تک پہنچتا ہے تو پتہ ہے والدین کے کتنے پیسے لگ جاتے ہیں؟ بٹوین 50,000 to 100,000 پاؤنڈ، سارا کچھ کیلکولیٹ کر کے ایک بچے پر لگتا ہے۔ اچھا، یہ تو دنیاوی تکلیف ہو گئی نا۔ ماں نے جس بچے کو پیدا کرتے ہوئے تکلیف اٹھائی ہے اس تکلیف کا تو نیم و بدل ہے ہی نہیں۔ بچہ جو ہے وہ نہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ وہ امام زمانہ کی امانت ہے۔ اب بچے ہمارے ہیں لیکن انہیں کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے، کس کے ذریعے سے؟ سمارٹ فون کے ذریعے سے، آن لائن گیمز کے ذریعے سے، سوشل اکاؤنٹس کے ذریعے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جہاں شور کرتا ہے ماں اسے فون تھما دیتی ہے، بچہ جہاں تنگ کرتا ہے باپ اسے ٹیبلٹ دے دیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ٹائم دینے کی بجائے فون دے دیتے ہیں یا ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ فون پہ لگ رہا ہے، آن لائن گیمز بھی کھیل رہا ہے، اور پھر جو گیمز اسپیشلی جو ڈیزائن کی گئی ہیں وہ ان کی مینٹلی ہیلتھ کو، ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، ڈیمیج کر رہی ہے۔ قوت برداشت نمبر 1 اس کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ گیمز ہی ایسے ڈیزائن کرمنل بنا رہے ہیں۔ ایک گیم ہے اس میں سٹیجز ہیں، اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے، پیسے آپ نے ون کر لیے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اس گیم میں تو آپ شاپنگ کریں گے، اگر شاپنگ نہیں ہے تو وہ گیم آپ کو ٹرکس بتائے گی کہ پیسے کیسے لانے ہیں، کیسے کسی کے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل حاصل کرنی ہے، اور اگر وہ حاصل ہو گئی تو اس سے شاپنگ ہو سکتی ہے، اور بچے اس کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے گیم میں مختلف چیلنجز کو فیس کرتے ہیں۔ تو بچہ بتائیں مہذب بن رہا ہے یا کرمنل بن رہا ہے؟ اور یہ ایک گیم نہیں ہے، اور پھر کسی کو مارنا ہے اس گیم میں، ماریں گے تو پیسہ ملے گا۔ تو ہم بظاہر تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں سکون ہے، شور نہیں ہو رہا، بچہ فون سے لگا ہوا ہے، یقین کریں بچہ صرف فون سے نہیں لگا ہوا، کوئی ہے جو بچے کے ساتھ فون پر اس کے ساتھ لگا ہوا۔ تو برائے مہربانی بچے کو فون دینے کی بجائے اس کو اپنا ٹائم دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بچے امام زمانہ کی امانت ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کو اس قابل نہیں بنائیں گے، ان کی تربیت اس طرح نہیں کریں گے کہ وہ امام زمانہ کے مددگار نہ بن سکے، تو پھر ہم جواب دہ ہیں۔ میں آپ کو بہت خوبصورت مثال دیتا ہوں، یہیں بیٹھے بیٹھے آپ دعائیں دیں گے اپنے پیرنٹس کو کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے آپ کی اور ہماری تربیت کی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
پراپر ٹائم دیا انہوں نے ہمیں. ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اب اپنے پیرنٹس کی جو اس دنیا میں نہیں رہے ایصال ثواب کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، جو زندہ ہیں ان کی خدمت کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. یہ وجہ یہی ہے کہ ہم اس لیول پر پہنچے ہیں کہ جو ویلیوز انہوں نے ہمیں منتقل کی ہیں یہ ان ویلیوز کا اثر ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کا جو ہے خیال کرتے ہیں. اب وہی ویلیوز جو ہیں ہم نے اپنے بچوں میں منتقل کرنا، وہ اس وقت تک ہم منتقل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان کو پراپر ٹائم نہیں دیں گے. بچوں کے ساتھ گیمز کھیلیے، دیکھیں گیم سے ان کو دور نہ کیجیے، وہ مائنڈ شارپ کرتا ہے، لیکن وہ گیمز کھیلیں جو آپ ان کے ساتھ کھیل پائیں. کیسے؟ فون پہ نہ کھیلیں، ٹی وی پہ کھیلیں، ان کے ساتھ پیئر بن جائیں. اور جو کچھ ٹی وی پہ بچہ کھیل رہا ہوگا آپ کے سامنے، آپ کو پتہ بھی چل رہا ہوگا کہ وہ کیا کھیل رہا ہے، کیسی گیم ہے، سلیکشنز کیسی ہے. بہت سی گیمز ایسی ہیں جو انسان کے مائنڈ کو بہت اچھا شارپ کرتی ہیں. میتھس کی گیمز ہیں، آرکیٹیکچر کی گیمز ہیں، اور بہت سی گیمز ہیں. لیکن اگر بچہ اسی طرح رینڈملی، جو آج کل بہت سی گیمز ہیں بچوں کو کرمنل بنا رہی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ بچوں کو دور رکھیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں اس قابل بنائیں کہ جس طرح ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی ہے بالکل اسی طرح اور اس سے بہتر انداز میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.